دو چیزوں کا اہتمام فرما لیں تو نیک عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ نمبر 1 کثرت ذکر اللہ، نمبر 2 صحبت اہل اللہ۔ یہ کوئی مشکل سبق تو نہیں۔ نمبر 1 یاد رکھ لو، نمبر 1 ذکر اللہ، نمبر 2 صحبت اہل اللہ۔ یہ باتیں نا یاد کیا کرو، اس کو زبان سے کہنے میں آر محسوس نہ کیا کرو۔ ایسے سمجھو جیسے کوئی بچہ کسی استاذ کی درس کا بیٹھ کے سبق پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کو بیان کا مزہ آئے گا، دوبارہ سننے کا مزہ آئے گا، آپ انتظار میں رہو گے یہ بیان کب ہوتے۔ میری عادت ہے میں آدھا گھنٹہ کروں، 20 منٹ کروں، 2 گھنٹے کروں، پورے بیان میں خلاصہ نچوڑ دیتا ہوں۔ جب آپ گھر جائیں تو گھر والوں کو سمجھائیں کہ مسجد میں آج بیان تھا اور اس میں یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں، آئندہ جب آئیں تو آپ کو یاد ہو کہ کون سی باتیں بتائی تھی۔ تو جو شخص اللہ کو ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملنے کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ 2 کام کرے۔ نمبر 1 نیک عمل، نمبر 2 ایمان، عقیدہ ٹھیک۔ یہ نیک عمل اور یہ کیسے ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 کثرت ذکر اللہ، نمبر 2 صحبت اہل۔ جب اللہ کا بار بار نام لیں گے نا، اللہ سے محبت اتنی ہوگی کہ اللہ کی بات ماننے کو دل کرے گا۔ جب اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو قلبی کیفیت ایسی بدلے گی کہ دوبارہ بیٹھنے کو پھر دل کرے گا، بدلتا ہے بندہ۔ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی تھے، دریا میں کشتی پر بیٹھے، مرید ساتھ تھے، جا رہے تھے۔ آگے دیکھا کہ دوسری کشتی میں نوجوان ہیں جو شراب و کباب میں مست ہے، ڈول تبلے اور ناچ گانے شراب کشتیوں میں۔ ایک مرید نے کہا ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے فرمایا یا اللہ آپ نے ان کو دنیا میں خوش رکھا ہے، آخرت میں بھی خوش کر دے۔ عجیب دعا ہے، اللہ ان کو دنیا میں خوشی دی ہے، آخرت میں بھی خوشی دے دے۔ مرید حیران ہوا کہ ہم نے کیا کہا اور حضرت نے کیا دعا کی۔ ان کا خیال ہو کہ اصلاح کی دعا کریں، کوئی ہدایت کی دعا کریں، کہ ٹھیک ہونے کی دعا کریں، یا بد دعا کریں کہ ڈوبے دریا میں تباہ ہوئے۔ جب کشتی قریب آئی، کشتی کا کشتی سے ملنا تھا، ذنون مصری کی نظر میں خدا نے ایسی تاثیر رکھی، اس کشتی کی طرف دیکھا تو وہ لڑکے ان کشتی میں آ کر طائب ہو گئے۔ کہا حضرت ہم آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، ہم نے گناہ کی ہے، بس ہم توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کی پوری محفل ہی بدل گئی۔ مرید نے پوچھا حضرت میں نے آپ سے کہا تھا دعا کریں، آپ نے دعا یہ کی اور معاملہ بالکل الٹ گیا، کیا مطلب اس کا؟ میں نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ان کو دنیا میں خوشی دی ہے، آخرت میں خوشیاں دے۔ آخرت کی خوشی گناہ سے نہیں ملتی، آخرت خوشی تقوی سے ملتی ہے۔ تو میں نے اللہ سے ان کے لیے تقوی ہی مانگا ہے، بس مانگنے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ انہوں نے توبہ کر لی، اللہ آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو امت کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کبھی مجرم گناہگار کو دیکھیں، اللہ کی قسم نفرتیں نہ کریں، بس اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں یا اللہ اس کو اپنی خوشیاں دی، آخرت کی بھی خوشیاں دے۔ کسی کے پاس گاڑی دے کہ اللہ اسے بڑی دے دے، مکان دے کہ اللہ اسے بڑا دے دے، کبھی حسد نہیں ہوگا۔ کبھی ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، میں ان میں سے چھوٹا ہوں، دنیا کے اعتبار سے سب آگے ہیں، کوئی پنجاب ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی کہیں پر ہے۔ ظاہر اسی حساب سے گاڑیاں بھی لیتے ہیں، مکان بھی بناتے ہیں۔ اور آپ یقین فرمائیں ہمارے گاؤں میں ہمارے خاندان کے بعد بھی کاروبار رکھے ہوتا نا، بناتے ہیں فارم وغیرہ یا کوئی اچھا سا مکان بنائے، میں ان کی دعوت کی انتظار نہیں کرتا، خود جاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے پتا چلا آپ نے فارم بنایا، میں نے کہا جا کر دیکھیں، ماشاءاللہ زبردست فارم ہے، بڑا خوبصورت ہے، چلو بھائی دعا کر لیتے ہیں۔ وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، دیکھو یار مولانا صاحب چلتے نہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو جب رشتہ داروں سے ہم یوں رہیں گے نا، پھر رشتہ داروں سے محبت کی فضا بڑھتی ہے۔ مکان بندہ ہم خود جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بیڈ روم بڑا اچھا ہے، مکان بڑا اچھا ہے، بہت زبردست مکان آپ نے بنایا، اللہ آپ کو رہنا نصیب کرے۔ یہ جب دعائیں کریں گے نا تو رشتے بالکل قریب ہوتے ہیں، پھر رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے، پھر دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کچھ ذکر کر لیں۔